اللہ ربنا و ربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تمہارے اعمال اگر نیک ہیں ان کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا، تمہیں کو ملے گا۔ ہمارے اعمال اگر خراب ہیں ان کا وبال ہم پر آئے گا، تم پر نہیں آئے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، آپس میں ہمارے مابین کسی حجت بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوٹ کیجئے، آج اس کو اپلائی کیجئے، یہ کن پر آئے گا؟ میں نے عرض کیا تھا نا، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے مختلف جو ہے حلقے کام کر رہے ہیں، ان میں جو مخلصین ہیں ان کی آپس میں دست و گریبان ہونے کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اس ٹکڑے کے اوپر اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے، خلوص سے یہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ کرے، چشم ماں روشن دلے ماشاءت، وہ پوری توجہ سے کرے، پوری محنت سے کرے۔ میں اب بات بالکل کھلی اور ننگے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ سکتا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کا راستہ یہ ہے، اسے کرنا چاہیے، محنت کرے۔ اگر تبلیغی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو بدلا جائے گا، لوگوں کی اکثریت جب بدل جائے گی تو خود بخود نظام بدل جائے گا، ایک راستہ ان کا ہے۔ جن کو اس کے اوپر دل ٹھک گیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، وہ کریں، پورے جوش و خروش سے کریں۔ پھر یہ کہ اس میں اپنی پوری ہمت لگائیں۔ جماعت اسلامی میں اگر کسی شخص کا دل ٹھکتا ہے، وہ اس کے نظم میں اپنے آپ کو دے، صرف اس کا ہمدرد اور متفق اور چندے دے کر اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ غلط حرکت ہے۔ اگر تمہیں وہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن اپنے آپ کو دو، اگر تمہیں یہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن لگ جاؤ۔ اور جو ہمارا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس سے نہ اس سے، اسلام آئے گا انقلابی راستے سے، اسلام آئے گا اس راستے سے جو محمد رسول اللہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اگر کسی کا اس پر دل ٹھکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، کوئی کسی اور نہج میں کام کرنا چاہتا ہے، ان تینوں پر بھی اس کا دل نہیں ٹھکتا، جس پر اس کا دل ٹھکے، اگر مخلص ہے اللہ کے ہاں اپنا اجر و ثواب پالے گا۔ اب ان کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کرنا، یہ حماقت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ان آیات کے حوالے سے، آیت تو ایک ہی ہے، اس کے ٹکڑے جو ہیں اس کے حوالے سے ہر جماعت، ہر دینی حلقے کے لوگوں کو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دینا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے اور اس کے اوپر توپیں چلانی شروع کر دینا کہ وہ ٹارگٹ بھی خود ہی بنایا ہے، اس کا وہ موقف ہے ہی نہیں، وہ خود تصنیف کر کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے جڑ دیا ہے اور اب اس کے اوپر آپ چاند ماری فرما رہے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہیں، یہ ہے کہ جو نقصان دہ ہیں، یہ دین کا نقصان کرنے والے ہیں، دین کو فائدہ پہنچانے والے نہیں۔